میں سید تاج الدین قادری، سجادہ نشین آستانہ قادریہ چاند پیر تمن کٹا و ہبلی۔ کیا منظر تھا اس تعلق سے آپ ذرا؟ دیکھیے، دوران خدائی کا منظر بیان کرنا بڑا درد بھرا واقعہ ہے کہ مسجد کو ہمارے سامنے شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان خاموش کھڑے ہیں، درگاہ کو چھت نکالا جا رہا ہے، درگاہ کی بازو کے کمپاؤنڈ وال کو نکالا جا رہا ہے، ہم خاموش کھڑے ہیں۔ صرف بڑی منت و مناجت کے بعد ڈی سی ہو یا پولیس کمشنر ہو یا BRTC کے لوگ ہو، ہمیں مزاروں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی پرمیشن انہوں نے دی۔ یہ اسے اللہ کا بڑا احسان عظیم سمجھتا ہوں کہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان بزرگان دین کی جسد خاکی کو یعنی مزارات کو منتقل کرنے کے لیے ہمیں موقع ملا۔ اسی موقع کو غنیمت جان کے ہم تمام شہران ہبلی مل کر یہ مزار مبارک کو وہ کیا روحانی منظر تھا جو آپ نے دیکھا وہاں پر؟ نورانی منظر تو اپنی جگہ ایک عجیب کیفیت تھی۔ جب ہم حضرت کے پاس گئے، مزار کے قریب، وہاں قرآن کی تلاوت ہوئی، دعائیں کی گئی۔ حضور حضرت کا جو چہرہ کچھ دکھایا گیا یا دیکھا آپ نے؟ نہیں، حضرت کے چہرے کی بات نہیں ہے۔ جب شروعات میں ہم لوگ دیکھے، وہ اتنی خوشبو آ رہی تھی جس کی انتہا نہیں، اور خبر کی جو مٹی کا جو میں خود میں 3 یا 4 مرتبہ مٹی کو اٹھایا، اتنی ملائم مٹی تھی، اس میں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ اور حضرت کی جو بھی باڈی ملی ہے جسد خاکی، اس کو ہم اسی شکل میں اسے اٹھا کر نئی خبر میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے ہاتھوں کو بھی محسوس ہوا ہوگا، کس طرح سے آپ کے ہاتھوں کو محسوس ہوا کہ حضرت کی جو باڈی ہے اس کو؟ نہیں، حضرت کی باڈی کا جو بھی معاملہ ہے، حضرت کا جو معاملہ ہی معاملہ ہے۔ دیکھیے، ان بزرگوں کی خدمت کرنے کا اس گنہگار کو اور دوسرے احبابوں کو ملا، یہ ہم غنیمت جانتے ہوئے اس بزرگ کی جو جسد خاکی کو اٹھایا گیا خبر سے، تو ایک تو صدمہ بھی تھا کہ ہم لوگوں کی اتنا مجبور ہو گئے کہ بھئی حضرت کی مزار کو دوبارہ نکالنا پڑا، اور دوسرا منظر یہ تھا کہ اتنی خوشی کی انتہا بھی نہیں تھی، انتہا تھی کہ ہم لوگ جسد خاکی کو جو ہے ہم گنہگاروں کے ہاتھوں سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ جی، وہاں پر کل حضرت کی مزار کے علاوہ شاید 2 اور مزاریں تھیں، ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے، یا وہاں کے خادمین یا وہاں کے امام صاحب ہو یا دوسرے کمیٹی کے لوگ ہو، وہ حضرت کے ساتھ آئے ہوئے مریدین کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے کہتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہ اس بزرگ کی وجہ سے جو ہے جڑواں شہر میں ہبلی دھاڑ کے تمام لوگ ہندو مسلمانوں کو مانتے ہیں، اور حضرت کی جو ہے دستاویزات میں جو ہے جڑواں شہر میں ہبلی دھاڑ کے تمام لوگ ہندو مسلمانوں کو مانتے ہیں، اور حضرت کی جو ہے دستاویزات میں میرے نظر سے جو گزرے ہیں کہ آزادی کے پہلے جو پانی یعنی اتارا جو ہوا ہے، اس میں جو ہے حضرت کی درگاہ کا ذکر ہے، یعنی یہ درگاہ کا کھیت بول کے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک 1930-9 میں حضرت کے سامنے کی جو زمین ہے، وہ خریدی کے وقت اس میں بھی ذکر آیا ہے کہ اس کو درگاہ کا حقل کہا جاتا ہے۔ تو یہ قدیم درگاہ ہیں جس کے بارے میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جسے بیان کرنا بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو تقریباً 100 سال سے بھی زائد اس کی یہ ہے قدیم؟ نہیں، 100 سال کا تو نہیں، 100 سال سے زائد کا معاملہ ہے، کیونکہ 100 سال کا اگر معاملہ ہوتا تو ہمارے پیر و مرشد سید شاہ محمد محمود بادشاہ المعروف بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں۔ تو میرے والد اپنے بچپن کے واقعات میں یہ بتایا کرتے تھے کہ جب بھی میں دھارواڑ جاتا اپنے ماموں کے گھر، تو مزارات کو میں دیکھتا تھا، وہاں جھاڑیوں میں مزارات تھے، اور مگر اب صرف 3 مزارات ہیں، ہو سکتا اور مزارات ہوں گے وہاں پہ، مگر اب فی الوقت ہم جب سے دیکھ رہے ہیں 40-50 سال سے، تو 3 ہی مزار ہیں، اس میں بڑی مزار حضرت کی ہے۔ اب یہ تینوں مزاروں کو جو اندر کے احاطے میں منتقل کر دیا گیا؟ بالکل، حضرت کی جو قادریہ سرائے بول کے وہاں حضرت کے کچھ خانقاہ میں جو کمرے تھے، اس کو وہاں سے ہٹا کر سینٹر میں حضرت کی بارگاہ بنائی گئی ہے، حضرت کے روضہ بنایا گیا ہے، اور ان کے 35 جو ہے وہ 2 اور مزارات جو ہیں ان کو وہیں منتقل۔ وہ درگاہ کا جو احاطہ ہے وہ تقریباً کتنا ہے، اور وہاں پر مسجد بھی شہید کر دیا گیا ہے؟
کیا تقریباً پوری طرح سے مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے یا کچھ باقی ہے اس؟ نہیں، ان کی جتنی زمین ان کو چاہیے تھی روڈ وینڈنگ میں اتنی زمین میں درگاہ چلی گئی ہے. مسجد کا 60% احاطہ جو ہے وہ روڈ اس میں ایکویزیشن میں چلے گیا ہے. کچھ حصہ بچا ہے، مگر اس کے بازو کی زمین خریدنے کے لیے کمیٹی کے لوگ اور انجمن اسلام کے ذمہ دار، شہر کے ذمہ دار کوشش کر رہے ہیں. کھلی زمین ہے وہاں پر؟ کھلی زمین نہیں، کسی دوسرے ہمارے بھائیوں کی زمین ہے، کچھ پراپرٹی ہے، اسے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اسی نہیں ملنے کی صورت میں بازو میں ہی ایک شادی ہال بنا تھا جو حضرت کے نام سے بنا تھا، اسی شادی ہال کو انشاءاللہ العزیز مسجد بنانے کا یہ کمیٹی کے لوگ خیال کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ کمیٹی اور علماء سے وہ ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے، تو آپ وزیر اعلیٰ کے سامنے میدان کوشش کر رہے ہیں. کھلی زمین ہے وہاں پر؟ کھلی زمین نہیں، کسی دوسرے ہمارے بھائیوں کی زمین ہے، کچھ پراپرٹی ہے، اسے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اسی نہیں ملنے کی صورت میں بازو میں ہی ایک شادی ہال بنا تھا جو حضرت کے نام سے بنا تھا، اسی شادی ہال کو انشاءاللہ العزیز مسجد بنانے کا یہ کمیٹی کے لوگ خیال کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ کمیٹی اور علماء سے وہ ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے، تو آپ وزیر اعلیٰ کے سامنے کیا کچھ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، کیونکہ وہاں مطلع اراکین جماعت ہے. شہر میں ایک ہماری انجمن اسلام ہبلی ہے جس کے صدر محمد یوسف سرور ہے. ہمارے درمیان میں ہندگیر صاحب، بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس لیڈر قائدین موجود ہیں. یہ لوگ اپنے طور پر انشاءاللہ ڈیمانڈ رکھیں گے. میں اپنی ناقص رائے مطلع صاحب کو پیش کیا ہوں کہ ہمیں تقریباً 5 کروڑ روپے ہمارے مسجد اور درگاہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے، کیونکہ ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے. اور اس ساتھ ساتھ جو ہے ہماری زمین بھی چلی گئی، اس لیے میں 5 ایکڑ زمین کہیں حکومت وقت کی زمین ہمیں مہیا کریں گے تو حضرت کے نام پہ ادارے قائم کرنے کا ارادہ ہے. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو واقعہ رونما ہوا ہے کافی ہبلی شہر اور دیگر حضرت کے چاہنے والوں کے لیے دل کو کافی ٹھیس پہنچا ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ میں تو سب لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ صبر کا دامن ساتھ نہ چھوڑ جائیں، کیونکہ ہم لوگ کیا بھی اگر کرتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں تو ہم پہ ہی حملہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر میں چاہوں گا کہ بھئی تمام لوگ اپنے اپنے مساجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں، دعا کریں کہ ان ولیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں کی بات کو سنتا ہے. ہمارے جتنے بھی مسائل انشاءاللہ ہم آپس میں بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. جو بچے ہمارے قید ہیں ان کے لیے بالخصوص کل کے جمعہ میں تمام لوگ دعا فرمائیں کہ بچے ہمارے جلد سے جلد آزاد ہو جائیں.